السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی رب کائنات کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، اس بات سے ہر شخص واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کی ہے وہ ہے آنکھ۔ آنکھ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ آنکھ سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، قدرتی نظاروں کو دیکھتے ہیں، دنیا کی رنگینی کو، دنیا کی خوشنمائی کو، ساری چیزوں کا نظارہ ہم کس سے کرتے ہیں، اور ہر چیز کے حسن و جمال کو ہم دیکھتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، جو شخص ان آنکھوں سے محروم ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھیں نہیں عطا کی ہیں یا عطا کر کے اور دوبارہ لے لی ہیں، ان سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہر شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دے دیا ہے، صاحب بصیرت ہے، وہ شخص اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، اس کی قیمت اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ وہ شخص جس کے سامنے آنکھ نہیں ہوتی ہے، یعنی جس کے پاس آنکھ نہیں ہوتی ہے، وہ شخص ساری دنیا کی ساری چیزوں سے محروم ہوتا ہے، اس کا نظارہ وہ نہیں کر پاتا ہے، اس کو وہ نہیں دیکھ پاتا ہے، ساری دنیا اس کے سامنے تاریک ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا اپنا گھر، اس کی اپنی بیوی، اس کا اپنا شوہر، اس کے اپنے بچے، اس کی اپنی در و دیوار، اس کی اپنی پراپرٹی، ساری چیزوں کو دیکھنے سے وہ محروم ہوتا ہے۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود وہ کسی چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، اس کے سامنے اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم نعمت، آنکھوں جیسی عظیم نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو آنکھوں سے نوازا ہے، جس کو بینائی سے نوازا ہے، جس کو بصارت سے نوازا ہے، اور اسی لیے سورۃ البلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے دو آنکھیں عطا نہیں کی ہیں؟ اور دوسری جگہ اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جب پیدائش ہوئی تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی شعور نہیں تھا، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ کان دیے، آنکھیں دیں، دل بنایا، اس لیے تاکہ تم شکریہ ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ تین عظیم نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنایا،
ان میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ آنکھ بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھ دیا ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آنکھ جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جس طرح سے پورا جسم ہے اس کا حق ہے، اسی طرح سے آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔ تمہاری آنکھوں کا یہ عظیم نعمت ویسے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اس کا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ ان آنکھوں کا حق کیا ہے؟ ان آنکھوں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کو آرام پہنچائیں۔ ان آنکھوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کے ذریعے قدرت کی نشانیوں کا ہم مشاہدہ کریں، اور مشاہدہ کر کے یوں ہی نہ چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، دریا، پہاڑ اور جنگلات اور پھول اور پتیاں اور ستارے اور چاند اور یہ اور یہ اور یہ کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ اس کا مشاہدہ کر کے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم خالق مانیں، رازق مانیں، محیی مانیں، ممیت مانیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ ہمیں عطا کی ہے، یہ عظیم نعمت ہمیں اس لیے عطا کی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر ہم ایمان لائیں اور ان تمام بری چیزوں سے دور ہو جائیں۔ آنکھوں کو بری چیزوں سے ہم بچائیں، بری چیزوں کو دیکھنے سے ہم دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہمیں اس لیے عطا کی ہے۔ اسی طرح سے آنکھ کا حق ہم پر یہ بھی ہے کہ ہم اس کو نیچی نگاہ کر کے چلیں، نیچی نگاہ کر کے چلیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آنکھوں سے جتنے گناہ آج سرزد ہوتے ہیں اتنے پورے جسم سے نہیں ہوتے ہوں گے۔ آنکھوں سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں پورے جسم کے اعضاء جو ہیں ان سے سرزد نہیں ہوتے ہوں گے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر گھر میں جتنے افراد ہیں اس سے کہیں زیادہ موبائل پایا جاتا ہے۔ یہ موبائل یہ فتنہ ہے، اس فتنے کے دور میں ہر گھر میں جو زیادہ سے زیادہ موبائل پائے جاتے ہیں یہ فتنہ ہے۔ لیکن یہ موبائل، اسی سے کوئی شخص دنیا کا کام کر رہا ہے، ایک شخص اسی سے دعوت کا کام کر رہا ہے، ایک شخص اسی سے اسلام لوگوں کو قبول کرا رہا ہے، ایک شخص اسی سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک شخص اسی سے ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، ایک شخص اسی سے لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ لیکن دوسرا شخص اسی موبائل کے ذریعے سے دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، محرمات میں مبتلا ہے، منکرات میں مبتلا ہے، فواحش میں مبتلا ہے، اور وہ سارے کام کرتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا نہیں کیا ہے۔ سورۃ النحل جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ہم نے آنکھوں جیسی نعمت اس لیے نہیں دی ہے کہ تم بے غیرت ہو جاؤ، تم دیوس بن جاؤ، تم بے شرم بن جاؤ، تم منکرات اور فواحش کے ماننے والے بن جاؤ، بلکہ ہم نے اس لیے دی ہے کہ تم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کو خوبصورت بنایا ہے اس کو دیکھو اور اس پر ایمان لاؤ کہ ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ عبرت والے مقامات پر غور کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں سے ہمیں عبرت ملتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ قرآن مجید میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر آنکھ والوں کو توجہ دلائی ہے کہ قدرت کے نظارے کرو. قدرت نے جو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جو دنیا میں انجام دیا ہے اس کا نظارہ کرو، اور زمین و آسمان کے نظام کو دیکھو، اور نشان عبرت بننے والوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ. یہ آنکھیں ہمیں اس لیے عطا کی گئی، یہ آنکھیں ہمیں اس لیے نہیں عطا کی گئی ہیں کہ ہم پوری رات خود بھی اسی برائی میں مبتلا رہیں، اپنے بچوں کو بھی اسی برائی میں مبتلا رکھیں. نہیں، قرآن مقدس میں ایسے واقعات ہیں کہ جن سے ہمیں اور آپ کو عبرت پکڑنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں قوم کے ساتھ یہ کیا، فلاں قوم کے ساتھ یہ کیا، فلاں قوم کے ساتھ یہ کیا. یہ ساری چیزیں پڑھنے کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں، اور ان کو پڑھ کر غلط راستوں سے ہٹ کر کے صحیح راستے پر آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آنکھ عطا کی. آپ اندازہ لگائیے ان لوگوں سے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیے ان لوگوں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دیا تھا لیکن پھر بینائی چھین لی ہے، ان سے آپ کو اندازہ لگے گا. لیکن اسی آنکھ سے جب ہم پڑھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 137 کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے امتوں کے واقعات گزر چکے ہیں. پڑھو، جاؤ قرآن مقدس میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں کیا فرما رہا. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے امتوں کے واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، پس زمین میں چلو دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. وہاں پر آپ کو اندازہ لگے گا. یہ آنکھ اس لیے عطا کی گئی ہے، یہ آنکھ صبح سے لے کر شام تک فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، منکرات اور فواحش کو دیکھنے کے لیے نہیں. ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم خشک اور بنجر زمین تک پانی پہنچاتے ہیں. بنجر زمین جو ہوتی ہے، خشک زمین ہوتی ہے، وہاں پر پانی پہنچاتے ہیں. فنخرج به زرعا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے فصل اگاتے ہیں. یہ اندازہ لگاؤ یہ کون سی ذات ہے. اس آنکھوں سے ہم دیکھیں، جا کر کے فصلوں کو دیکھیں، وہاں پر فصل اگی ہوئی ہے. جہاں زمین بنجر تھی، خشک زمین تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسایا، وہاں سے فصلیں اگ رہی ہیں، جانور بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، چرند اور پرند بھی کھا رہے ہیں. یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں. یہ عظیم نعمت اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے. اب ایک اندھا شخص ہے، آپ اندازہ لگائیے، اگر ایک اندھا شخص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے. اب ایک اندھا شخص وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہی نہیں اونٹ کس طرح سے ہوتا ہے. ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ کیا اونٹ بکری کی طرح سے ہوتا ہے؟ تو بکری بھی میں نے نہیں دیکھی ہے. کیا اونٹ گائے کی طرح سے ہوتا ہے؟ وہ گائے بھی ہم نے نہیں دیکھا. کیا اونٹ جو ہے بھیڑیے کی طرح سے ہوتا ہے؟ وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. لیکن اونٹ جس نے دیکھا ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پیر بنائے ہیں، پوچھ بنایا ہے، اس کی گردن کو بنایا ہے، سر کو بنایا ہے، اس کے پیٹھ کو بنایا ہے، اس کے پیٹ کو بنایا ہے، جو دیکھے گا وہ عبرت حاصل کرے گا کہ اے اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنی قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ تو نے کس طرح سے اس جانور کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ اس لیے عطا کی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اس کو پیدا کیا گیا ہے. بہر صورت آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں. یہ آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار
نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں عظیم نعمت ایک کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ ان سے صرف وہی کچھ دیکھنا چاہیے جو ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، جن کے دیکھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے۔ اور اگر آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا جائے، ہر طرح سے آزاد کر دیا جائے، حرام چیز کو دیکھیں یا حلال چیز کو دیکھیں، چاہے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کی اجازت دی ہوئی چیزوں کو دیکھیں، تو یاد رکھیے گا کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کو عطا کیا ہے، جو اس نعمت کو ہم سمجھیں اور اس نعمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بینائی کو چھین لے۔ نظروں کی حفاظت کے لیے جہاں مردوں کو حکم دیا گیا ہے، وہیں پر عورتوں کو بھی حکم دیا گیا۔ آپ دیگر احکامات کو دیکھ لیں، مردوں اور عورتوں کو الگ الگ حکم نہیں دیا گیا۔ کیا فرمایا؟ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کس کے لیے؟ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کس کے لیے؟ کیا مردوں کے لیے ہے صرف یا عورتوں کے لیے صرف؟ نہیں، دونوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن جب آنکھوں کے احکامات بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو آپ اس پر غور کیجئے۔ جب نظر کی حیا کی بات کی، جب نگاہوں کی غیرت کا معاملہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ خطاب کیا۔ اور کیا فرمایا؟ ذرا غور کریں اس آیت پر جو سورۃ النور کی آیت ہے، آیت نمبر 30 جو شروع میں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے آپ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ ذالک ازکیٰ لہم، ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حکم کس کے لیے دیا جا رہا ہے؟ مردوں کے لیے۔ میں بتلا یہ رہا ہوں دیگر احکامات میں مردوں اور عورتوں کو ایک ہی جگہ حکم دیا گیا ہے، لیکن جب بات آتی ہے نظر کی حیا کی جب بات ہوتی ہے، نگاہوں کی غیرت کا معاملہ جب آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مردوں کو الگ حکم دیتا ہے، عورتوں کو الگ حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری طرح سے باخبر ہے۔ یہ تو مردوں کو حکم دیا، اور الگ عورتوں کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اے میرے نبی، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر رہتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ دونوں کے حکام، مردوں کے حکام الگ بیان کیا، عورتوں کے حکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ بیان۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کہہ دیا ہے اور بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ جب تمہارے سامنے غیر محرم عورت یا کوئی حیاسوز منظر آ جائے تو اپنی نگاہوں کو پست کر لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ ذالک ازکیٰ لہم، یہ عمل تمہاری زندگی، تمہاری موت اور تمہاری آخرت کو پاکیزہ کر دو۔
محترم حضرات و خواتین، میں بیان کر رہا تھا نظروں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے جب نظروں کی بات آئی ہے، نظروں کے احکامات بیان کرنے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا۔ آنکھوں کا جھکانا تمہیں دونوں جہان میں بہت نفع دے گا۔ محترم سامعین اور سامعات، دین اسلام میں نظر کی حفاظت کی اس قدر اہمیت ہے کہ عورتوں اور مردوں کو الگ الگ اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی عمل کو پاکیزگی کا راز قرار دیا گیا۔ آنکھوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، شاید بہت سارے لوگ کو معلوم نہ ہوگا کہ زنا کا صدور جس طرح سے شرمگاہ سے ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی ہوتا ہے۔ اور آنکھوں کا زنا کیا چیز ہے؟ بد نگاہی، یعنی فحش یا حرام چیزوں کا دیکھنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ موبائل جو لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، سب مرد بھی بیٹھا ہے، عورت بھی بیٹھی ہے، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بیوی بچے بھی بیٹھے ہیں، بیٹیاں بھی، سب کے ہاتھ میں ایک ایک موبائل ہے۔ کیا سارے لوگ تقریریں ہی سن رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت ہی سن رہے ہیں؟ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں؟ اگر پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو کان کھول کر کے سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آدم کے بیٹوں کا زنا سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، وہ کچھ نہ کچھ زنا سے حصہ پا ہی لیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ دیکھنے سے مراد جو فواحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جو منکرات چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جو بری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جو غلط نظر کسی پر ڈالی جاتی ہے، چاہے وہ نظر ایک مرد کسی عورت پر ڈال رہا ہو، ایک لڑکا کسی لڑکی پر ڈال رہی ہو، چاہے وہ عورت یہ غلط نظر ایک عورت کسی مرد پر ڈال رہی ہو، یا ایک لڑکی کسی لڑکے پر ڈال رہی ہو، دونوں کا دیکھنا اس طرح سے زنا کے برابر ہے۔ اور زنا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا ہے کہ ایسا نہ کرو، یہ قرآن میں نہیں کہا گیا ہے کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا گیا ہے اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اس کے قریب جب انسان نہیں جائے گا تو وہ اس فعل کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے، یا وہ فعل ہو ہی نہیں سکتا۔ محترم حضرات و خواتین، ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو نظریں، دو آنکھ جو ہمیں عطا کی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیجئے، غلط جگہ پر استعمال کرنے سے ہمارے اور آپ کے لیے نقصان ہے۔ اسی طرح سے میں اپنی بات چند باتیں اور بتلا کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ نظروں کی حفاظت کے فائدے، اگر کوئی شخص اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، فتنوں سے پاک زندگی ہو جاتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا، اگر کوئی شخص اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، غلط فوٹو آ رہا ہے، غلط تصویریں آ رہی ہیں، غلط فلمیں آ رہی ہیں، اس سے دور ہو جاتا ہے، وہ سمجھے فتنوں سے پاک ہو گیا۔ مٹھاس بھری زندگی اس کی زندگی میں، جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھ کر اپنی نظر جھکا لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عوض اس کے دل میں مٹھاس بھر دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح سے توفیق اور نور کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی توفیق دیتا ہے تبھی ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، وہ توفیق کے دروازے کھول دیتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا کر دیتا ہے۔ یا اسی طرح سے آخرت کا روشن ہو جانا، آخرت کا روشن ہو جانا، جنت کا حاصل ہونا۔ جو شخص اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ جہنم کی آگ ایسے شخص پر حرام ہو جاتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ جو لوگ آنکھ کو اللہ کی نعمت جان کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے خوش نصیبوں کو جہنم سے آزادی کی خوشخبری دے دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو خوشخبری دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے نظروں کی حفاظت جو کرتے ہیں، جنت کی ضمانت ہوتی ہے۔ نظر کی حفاظت کا دوسرا نام جنت کی ضمانت ہے۔ جو شخص
اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری نظروں کو حرام چیزوں کی طرف جانے سے روک دے۔ الہ العالمین ہماری نظروں کو وہیں پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہمارے ماضی کے تمام گناہوں کو بخش دے، اور مستقبل میں ہم سب کو اپنی اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔